کوئی پاگل ہی 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی بات کر سکتا ہے۔ بھارت نے ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن نہیں ہو سکتا۔ جعفر ایکسپریس حملے میں مرنے والے دہشت گردوں کی لاشیں مہرنگ مانگتی رہی ہیں، جبکہ مہرنگ بلوچ کا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا، وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ ان لوگوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بھارت دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ افغانستان ہمارا برادر دوست ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ افغانستان ہمارا مسلم پڑوسی ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ افغانستان عدم استحکام کی بھارتی سازش کا اعلی کار نہ بنے۔ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا۔ وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں، جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے ڈی این اے کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے نا، معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا، ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں، یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی۔ ان لوگوں کا بلوچستان سے، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ افغانستان از اے برادرلی نیبرلی اسلامک کنٹری، پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹ۔ یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں، یہ ان کے مراکز ہیں، یہ ان کے لیڈرز ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنز کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جو سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے۔ سو دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو۔ آئے رزلٹ دیکھ لیے، دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائیں، ہم تیار ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا وی آر فار پیس، وی وانٹ پیس، وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان۔ لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا۔ خوزدار حملے کے پیچھے فتنہ ہندوستان ہے۔ پاکستان نے بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا کہنا ہے خوزدار میں معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا، یہ حملہ اسکول بس پر نہیں ہماری اقدار پر تھا۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت آپریشن سندور میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اب دہشت گرد پراکسیز کو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ That this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere, sabotage development in the region, incite fear amongst the population, and derail the journey of peace and development in an attempt to repeat their playbook of 1971. 10 مئی کو پاکستانی قوم نے اپنے اتحاد اور اتفاق سے دشمن کو تاریخی شکست دی، جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ پاک فوج نے دلیری سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مری روڈ پر جناح اسکوائر انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کو شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ 10 مئی کو پاکستانی قوم نے اپنے اتحاد و اتفاق سے دشمن کو تاریخی شکست دی، جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ پاکستانی قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔ یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ ایشین ٹائیگر بننے کا خواب 2025 میں پورا ہو چکا ہے۔ مسلح افواج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہے۔ پہلی مرتبہ آپ گرین پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرنے میں جو مزہ آ رہا تھا، جو لطف ہو رہا تھا، جو بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد ہوا ہے، میں سب کو بولوں گا ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا۔
جہاں پہ بھی جا رہے تھے امیگریشن آفیسر آپ کا گرین پاسپورٹ دیکھ رہے تھے اور پوچھے تھے کہ ویئر آر یو فرام، یو آر فرام پاکستان، ہاں، اور وہ اس جنگ کا ذکر کر رہے تھے اور پھر اس میں وہ تعریفیں کر رہے تھے۔ ایشین ٹائیگرز کا خواب کسی اور کا تھا، لیکن وہ ایشین ٹائیگرز کا خواب جو الحمدللہ پورا ہو گیا، 2025 میں وہ پورا ہو چکا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ہمارے تمام فورسز کو، ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو، کہ الحمدللہ پاکستان کا سر جو ہے پوری دنیا میں فخر سے بلند ہے۔